Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ وتھ فرا دیکھ رہے ہیں آپ. اور آج ہماری بہت پیاری عذرا منصور صاحبہ ہماری مہمان ہیں. انہیں ہم میڈیا میں بی گل کے نام سے بھی جانتے ہیں, اور جہاں پہ بھی آپ کو ایک بڑی سمجھدار سی, دھیمے مزاج کی, میٹھی سی کوئی دادی نانی کا کیریکٹر ہوگا تو وہاں پہ ہمیں یہ دکھائی دیتی ہیں, اور بڑی شفقت اور پیار کے ساتھ ادروائز بھی تمام لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں. اچھا, مجھے جو آپا سب سے اچھی بات جس سے میرا دل بڑا خوش ہوا, دا وے یو ہیو embraced لائف اینڈ ایج ود گریس. یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ کے اندر ایک بڑا, کیا کہوں میں اس کو, ایک گریس ہے. یہ کیسے, کہاں سے, کیوں, کہاں سے انسپریشن, ہاؤ کم کہ آپ نے اسٹرگل نہیں کیا, a little botox, a little filler, a lot of dye. نہیں, تھینک یو سو مچ فرح, تم خود بہت پیاری ہو. اور جیسے میں نے تم کو پہلے بھی بتایا تھا, اب میں تم پر آ گئی ہوں, میں تم سے بہت بڑی ہوں. تو پہلے بھی تم ہی ہیں, ہم آپ مجھے مطلب کہہ سکتی ہیں. تو پہلے بھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دا اونلی مارننگ شو جو میں شوق سے دیکھ لیتی ہوں وہ صرف تمہارا ہے. شکریہ. کیوں کہ تم میں بھی نا وہ چیز ہے, یو آر سو نیچرل, یو آر سو کمفرٹیبل, کوئی مصنوعی پن کا احساس نہیں ہوتا نا. تو اینڈ دین یو ٹاک سینس. تھینک یو. یہ آپ جیسے لوگوں کا کمال ہے جن سے میں متاثر ہوتی ہوں, ملتی ہیں ایسا ہونا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے, اور شوز اتنے سارے ہوتے ہیں, اس میں شادیاں ہو رہی ہیں, فلاں اسٹوپڈ چیزیں ہوتی ہیں. آئی ایم سوری اگر کوئی سن رہا ہے. ہم نے بھی بڑی کی ہیں آپا. یہ جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, یہ جب یہ بڑا کمپیلنگ ہے. یہ جو مارکیٹ ہے اس وقت, یہ بڑا ریٹنگز, اور پتہ نہیں کون لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ کیا لوگ دیکھ رہے ہیں اور کون لوگ دیکھتے ہیں. آئی ڈونٹ نو, اٹس ٹوٹل نانسنس اینڈ کیوس. آئی وش کہ یہ چینج ہو. لیکن جو تم نے سوال پوچھا ہے نا فرح, اس میں میرے خیال سے سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ہوتی ہے قناعت پسندی. وین یو آر کنٹینٹ فرام ان سائڈ, ٹھیک ہے نا, دین یو نو ہو یو آر. آپ کو پتہ ہے آپ کون ہو, اور جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کون ہو تو وہ چیز آپ کی پرسنالٹی میں خود ہی خود آئے گی. اگر میں اندر سے مین ہوں, بہت زیادہ بری ہوں, جلنے والی ہوں, حسد کرنے والی ہوں, دیٹ تھنگ ول شو, چاہے میں اوپر سے کتنی بھی یوں بن کے بیٹھوں. نو, اٹ ول شو. سو فرسٹ آف آل آئی تھنک یو نیڈ ٹو بی کنٹینٹ فرام ان سائڈ. کلینزنگ, ڈیپ کلینزنگ ان سائڈ. پاکیزگی, طہارت اندر سے. جھاڑو اندر دینا ہے, باہر دینے سے زیادہ. اور یہ بوٹاکس وغیرہ کی جہاں تک بات ہے, میں قرآن کی ایک آیت کے اوپر بڑا بلیف رکھتی ہوں. اللہ کہتا ہے کہ میں نے ہر ایک کو بہترین اس سے تناسب سے بنایا ہے. اللہ کی بنائی ہوئی چیز سے زیادہ اچھی اور کون سی چیز ہو سکتی ہے. یو نو, ہی نوز کہ میری ناک کہاں تک جانی چاہیے, ہی نوز کہ میری آنکھیں کیسی ہونی چاہیے. یہ کسی اور کو کیا پتا کہ وہ یہ کر دیں, یہ کر دیں. اب بہت سے مس ہیپس بھی میں نے دیکھے ہمارے جاننے والوں میں. جی. وہ ان کی آئی بروز بنوانی تھیں تو وہ آئی بروز خراب ہو گئی. اب 3 مہینے وہ گھر کے اندر بند ہیں کہ اب جب یوں ہوگا وہ ہوگا تو پھر ٹھیک ہوگا اینڈ آل دیٹ, یو نو. تو اللہ تعالیٰ نے جب بہترین انداز میں انسان کو پیدا کیا اور بنایا ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. بہتر سے بہتر کی خواہش یا تلاش بھی تو ہوتی ہے نا انسان کی. ہوتی ہے نا, لیکن بہتر سے بہتر ہوتا ہے, ہو بھی جاتا ہے بعض اوقات. سم ٹائمز اٹ ڈز ورک. آخر اتنی بڑی انڈسٹری ہے. اچھا, آپ کبھی نہیں گئیں, کبھی آپ نے ان معاملات میں ایکسپیریمنٹ نہیں کیا؟ نہیں. میرے آئی بیگس سے بہت زیادہ. آئی تھنک پجارن ایک پلے تھا جو میں نے کیا تھا, تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا کہ اوہو یہ بہت برا لگ رہا ہے. آئی ڈڈ گو بٹ دیٹ واز اونلی فار دا آئی بیگس. کریکٹیو, دیٹ واز دا, وہ ہے بیماری کا علاج. جو آپ کو مسئلہ ہے آپ نے اس کا علاج کر لیا یا اس کو بہتر کرنے کی کوشش کر لی, بجائے اس کے کہ جو ایک ٹھیک ٹھاک چیز ہے اس میں بھی آپ دخل اندازی کر رہے ہیں کہ اس کو چینج کریں. وہ میں اس کے لیے ضرور گئی تھی, آئی بیگس کے لیے, اور وہ میں نے کروایا تھا اپنا. ٹک اباؤٹ 15 days, 15 دن کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. لیکن اس کے علاوہ آئی ڈونٹ بادر ریئلی مچ. میں جو ہوں میں وہی رہوں گی یار. دا مین تھنگ از کہ آپ انسان اچھے بنو. اب مجھے یہ بتائیے کہ اس کا سیکرٹ کیا ہے. یہ ماشاء اللہ سے یہ میں آپا سے پورا سیریل کے دوران ایک ہی سوال پوچھتی رہی ہوں ہر روز, کبھی اس طرح سے کبھی اس طرح سے, آج بھی وہی پوچھ رہی ہوں کہ ایک تو آپ نے بتا دیا ہے کہ اندر سے بائی ہارٹ اچھا ہونا, ایک اچھا انسان ہونا, لیکن ادروائز ہیلدی رہنا, فٹ رہنا, ایکٹیو رہنا, زندگی میں گرم جوش رہنا. آپ آج بھی کام کر رہی ہیں ماشاء اللہ, وچ از سو انسپائرنگ.
یہ نہیں ہے کہ جی میں نے کام کرنا ہے کیونکہ میں نے بچوں کو کما کے دینا ہے, وہ دیٹ آئی تھنک اف کبھی وہ فیز تھا بھی تو اٹس اوور, ناؤ یو ڈوئنگ اٹ بیکاز یو وانٹ ٹو ڈو اٹ. سو یہ جو ہے کہ آپ نے گیو اپ نہیں کر دیا زندگی پہ اور آپ زندہ ہیں, زندہ دلی کے ساتھ. یس, دیکھو ایک چیز جو ہے نا وہ ہے کہ کنٹینٹمنٹ تو ہے اپنی جگہ, پھر اس کے علاوہ یہ ایسا تو نہیں کہ پرابلمس نہیں آتے, ہر ایک کی زندگی میں آتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ میں نے تو کبھی آج تک کوئی پرابلمس فیس ہی نہیں کیا تو غلط ہے وہ بات. میری زندگی میں بھی بڑے پرابلمس آئے, بہت سارے آئے, ڈفرینٹ طرح کے. میری اور میری میاں کی توپدار جنگیں ہوئی ہیں بہت بہت. توپدار جنگیں, توپدار توپیں چلتی تھیں. لیکن دیر از آلویز این اینڈ ٹو بری چیز اینڈ اے بگننگ فار اے نیو چیز, یو نو. میں اس میں بلیو کرتی ہوں. لیٹ گو آف دوز تھنگس, موو آن. جب آپ موو آن کرتے ہو نا تو پھر وہ بٹرنیس, وہ ایک احساس کہ ہائے میں نے یہ کھو دیا, یا فلاں چیز ایسے کیوں نہیں ہو گئی, یا میں یہ چاہتی تھی یہ نہیں ہوا, وہ چیزیں چلی جاتی ہیں پھر, یو نو. وین یو موو آن دیٹ مینس یو موو آن. آپ وہ سب پیچھے چھوڑ دو, ٹھیک ہے نا. دین دیر از اے نیو بگننگ فار یو, نیو ہورائزنس. آپ جا رہے ہو, آپ دیکھ رہے ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو رہی ہے. وائی ایم آئی سٹنگ دیر, وائی ایم آئی اسٹل, میں ابھی تک اس کو اپنے گلے میں لٹکا کے کیوں پھر رہی ہوں, یو نو. دیٹ از واٹ اٹ از. بی ہیپی, جو چیز بھی ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ مجھے ہاف فرائی انڈا پسند ہے, کسی دن کک نے بنایا وہ خراب ہو گیا, آئی ایم اسٹل ہیپی. اچھا انڈا تو ہے نا, ٹھیک ہے, آئی ایم لائک دیٹ, یو نو. ٹھیک ہے کہ پازیٹیو چیزیں ڈھونڈ لینی. اچھا ابھی آپ نے موو آن کا لفظ یوز کیا. موو آن کو نا ہم نے تھوڑا مجھے لگتا ہے مس انٹرپریٹ بھی کیا ہوا ہے. موو آن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بری ہے, مطلب ریلیشن شپس میں بھی بعض لوگ موو آن کرنے کا مطلب بھی لیتے ہیں سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے, بندے سمیت خاتون سمیت چھوڑ کے موو آن, آگے چلے جاؤ. یہ جو ہے کہ وین ٹو موو آن اینڈ وین ناٹ ٹو موو آن, کہاں جڑ کے رہنا ہے, کہاں سے ٹوٹ جانا ہے, کس سے توڑ لینا ہے رشتہ ناتا, اور کس سے جڑ کے رہنا ہے. یہ بھی تو ایک بڑی وزڈم کی بات ہے. یہ وزڈم کہاں سے اور کیسے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر کوئی چیز جو ہے نا وہ فرض نہیں کی ہوئی, نہ کمانا فرض کیا ہوا ہے, نہ یہ نہ وہ. اگر ڈیپلی ہم اسلام کو پڑھیں دیکھیں تو اس میں تو عورت اگر یہ کہے کہ مجھے اپنی سسرال میں کمبائنڈ فیملی میں نہیں رہنا تو شی ہیز دا رائٹ ٹو سے نو ٹو اٹ, یو نو. اگر وہ گھر کے کام کر رہی ہے تو شی از ناٹ obliged ٹو ڈو دیٹ. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی ذمہ داری عورت کے اوپر رکھی ہے جس کا روز قیامت سوال اور جواب ہوگا, اینڈ دیٹ از اولاد کی تربیت. بالکل, وہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ اولاد شوہر کی کے لک تربیت, آفٹر بھی, جی شوہر کے مطلب شوہر سے بیوی اور بیوی سے شوہر کے بارے میں بھی سوال ہوگا, اولاد کے علاوہ. ہاں یہ بھی تو ہمارے رشتے ہیں, ان کا بھی سوال جواب ہوگا. بالکل, وہ تو ہیں اپنی جگہ. بہت حقوق ہیں عورتوں کے, ہم لوگ نہیں دیتے, نہ سوچتے ہیں نہ بولتے ہیں ان کے بارے میں. تو عورت کے اوپر جو ذمہ داری ہے نا وہ ایک پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے اولاد کو تربیت اچھی دی ہے تو آپ نے کل کو ایک اچھا معاشرہ بنا دیا, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسے پرابلمز آئیں, جو آتے ہیں زندگی میں, بہت پرابلمز آتے ہیں, بعض دفعہ سسرال کے پرابلمز ہوتے ہیں, بعض دفعہ خود شوہر کے ہی پرابلمز ہوتے ہیں, اولاد کے ہوتے ہیں, 100 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت ضروری ہے کہ آپ سب سے فورموسٹ جو چیز رکھو نا وہ ہو جو اللہ نے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے, آپ کی اولاد. ٹھیک ہے نا. اولاد کی خاطر عورتیں بہت کچھ برداشت کر جاتی ہیں, بہت کچھ. ابیوسو اس میں بھی رہ لیں گی, ریلیشن شپ میں بھی رہ لیں گی, شوہر اچھا نہیں ہے یا یہ یا وہ, جو بھی باتیں ہوتی ہیں ساری وہ گزارا کرتی رہتی ہے جسٹ فار اولاد. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ نے اپنی پوری ذمہ داریاں پوری کر دی, آپ نے اس اولاد کی تربیت بہت اچھی کر دی ہے, آپ نے تعلیم دلوا دی ہے, وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں, بیٹیاں ہیں, ان کی شادیاں ہو گئی ہیں, واٹ ایور, یو نو. Then that is the time when you can sit back, relax and think کہ اچھا یہ تو سب ہو گیا, these are the good things. Bad things کیا تھی؟ When you think about the bad things, you know, تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ then you maybe you think کہ شاید یہ میرے ساتھ زیادتیاں بہت زیادہ ہو گئی, کیا میں ان کو لیٹ گو کر سکتی ہوں, نہیں کر سکتی ہوں, یو نو, کیا میں ان کے ساتھ رہ سکتی ہوں یا نہیں رہ سکتی ہوں.
وہ والا ٹائم ہے جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو. اینڈ وہ وقت کسی بھی وقت آ سکتا ہے. اٹس ناٹ نیسیسری کہ وہ بہت ینگ ایج میں آئے یا مڈل ایج میں آئے یا اولڈ ایج میں آئے. اٹ کین کم اینی ٹائم. بالکل. وین ایور یو تھنک, یو سٹ بیک اینڈ تھنک اباؤٹ اٹ, یو نو. لیکن سب سے جو اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ جو آپ کی پرسنالٹی کی پازیٹیو اور اچھی چیزیں ہیں وہ دوسروں کے اوپر اثر انداز ہوں, ان کو بھی تھوڑی سی عقل آ جائے. آ جاتی ہے آپ کے خیال میں؟ کبھی کبھی آ جاتی ہے. کبھی کبھی میں نے دیکھا ہوا ہے اور سنا ہوا ہے ایک صاحب کا کہ وہ اپنی بیوی کو بہت پریشان رکھتے تھے, بہت تنگ رکھتے تھے. تو وہ حج پہ گئے اپنی بیوی کے ساتھ. تو خانہ کعبہ کے سامنے, وہ خاتون نے مجھے بتایا کہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن پڑھ رہے تھے دونوں. تو ایک دم انہوں نے ٹھپ کر کے قرآن بند کیا اور خانہ کعبہ کو منہ کر کے بیٹھ گئے اور کہنے کے اللہ میاں یہ مجھے معاف کرے نہ کرے, تو مجھے معاف کر دینا, مجھے پتہ ہے میں نے اس کو بہت دکھ دیے ہیں, میں نے اس کو بہت رلایا ہے, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا. اچھا. تو دیر کمز اے ٹائم وین یو ڈو ریئلائزیشن آتی. قاتل کو ہمیشہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے. یس. اور ہمیشہ مجرم کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جرم کیا ہے. دنیا کو پتہ ہو نہ ہو, اس کو پتہ ہوتا ہے, رب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کیا کیا. بالکل. یو نو میں کئی دفعہ یہ ہوا ہے کہ میں نے کہیں بات کی ہے نا اگر, تو میں نے ایک ڈرامہ کیا تھا, اس کا نام تھا جو تو چاہے. اس کا نام پہلے کن فیکون تھا, پھر چینج ہو گیا جو تو چاہے. قیصرہ حیات نے وہ لکھا تھا. اس کا ایک ڈائلاگ ہے جو میں عموماً دہراتی ہوں, شاید میں نے سنایا تھا. ہاں سنایا, لیکن میں سننا چاہوں گی دوبارہ. بہت ہی پاورفل. اور آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی زندگی کو اس نے بڑا ٹچ کیا ہے. یس. وہ جب میں نے پلے کیا اور وہ ڈائلاگ جو تھا نا, اٹ لٹرلی چینجڈ می, مائی تھنکنگ, مائی لائف. اتنا امپیکٹ اس کا آیا میرے اوپر. یوں سمجھو تم ہو. ایک دفعہ آپ کیمرے کی طرف دیکھ کے, آئی وانٹ کہ یہ آپ کیمرے آڈینس جو میں ہماری تمام خواتین دیکھ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے ساتھ ایڈریس کر کے کہ وہ آپ کی بات سن رہی ہیں. جی. تو کن فیکون پلے, اور اس کا نام بعد میں جو تو چاہے ہو گیا تھا. اس میں ایک ڈائلاگ تھا جس نے میری زندگی پہ بہت اثر کیا, بہت زیادہ. میں چینج ہو گئی اس کے بعد سے, میری سوچ بدل گئی. اور وہ ڈائلاگ تھا, یوں سمجھو کہ تم ایک ٹوٹی ہوئی کشتی پر سوار ہو جو سمندر میں ہچکولے کھا رہی ہے. تم جانتی ہو ایک تم ہو, ایک تمہارا خدا. وہ چاہے تو تمہیں ڈبو دے اور چاہے تو تمہیں پار لگا دے. اور تمہیں اپنے رب پر اتنا یقین کامل ہو کہ تم آرام سے پیچھے ہو کر بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو. واہ, یہ فیتھ کی نا اس سے خوبصورت جو ایک پاور ہے وہ ہے نہیں. کہ یار اگر اس پہ یقین ہے تو ڈر کس بات کا ہے. ڈر کس بات کا. اور پھر جب رب کہتا ہے کہ میں تمہیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں تو وہ کیوں ڈبوئے گا. ہاں, وہ کیوں ڈبو. اور اگر وہ ڈبو دے گا تو اس میں زندگی بھی تو اسی کی دی ہوئی, اسی کا ہی تو ہے, تو لیٹ اٹ بی. جو اور ایک چیز, جو مالک جو تو چاہے, بالکل. اور ایک چیز اور ہے فرح, کہ کسی وقت میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے ساتھ کوئی چیز ایسی ہو گئی, کوئی بات ایسی ہو گئی, تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے کہ ہائے یہ کیوں ہوا, یہ ایسے کیوں ہو گیا. لیکن تھوڑے وقفے کے بعد پھر ایک اور اس کا بدل آتا ہے یا جو بھی, دین وی تھینک گاڈ, اللہ تیرا شکر ہے اس وقت یہ ایسے ہو گیا تھا تاکہ یہ اچھی چیز میرے ساتھ ہو. بالکل. تو یو شوڈ آلویز ہیو فیتھ ان گاڈ. میرا تو اللہ کے اوپر اس عمر میں نہیں, شروع سے ہے بہت یقین کامل. میرا رب میرے لیے برا کرے گا ہی نہیں کبھی, وہ مجھے اتنا چاہتا ہے. اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ زندگی میں کبھی کچھ برا نہیں ہوا. اٹ واز آلویز بیڈ آف روزز. زندگی بہت آسان تھی, کوئی مشکل چیلنج آیا ہی نہیں. کیا یہ سمجھ لیں؟ نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جب میں تمہیں بہت کچھ دیتا ہوں تو تم میرا شکر ادا کرتے ہو. میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب میں تم سے لے لیتا ہوں تو تم میرا کتنا شکر ادا کرتے ہو. See, so it's never a bed of roses. It's never ooh la la والی چیز. No, it's not like that. آپ فیس کرتے ہو ڈیفیکلٹیز, آپ فیس کرتے ہو چیزیں, آپ کے سامنے اتنے بڑے بڑے پہاڑ آتے ہیں, you know, بٹ ان کا ایک مقصد ہے.
جیسے اللہ کہتا ہے کہ جب میں تم سے سب لے لیتا ہوں یا تم پہ مشکلیں ڈالتا ہوں پھر تم کتنا شکر ادا کرتے ہو میرا. بالکل یہ والی چیز. بالکل. سو یہاں پہ ہم ایک بریک کے لیے رکیں گے اور بریک کے بعد کنٹینیو کر رہے ہیں. اسٹے ود اس. آؤ پھر سے مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں